عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار، تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں ہر لہجہ گوہر وار، ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی، اور کہاں ہم سے گنہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، جو بولتا ہے نا اس کے بیر بکتے ہیں، ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ سنو سنو شاعر نے کیا کہا، شاعر کہتا ہے کہ آرزو یہ ہے ایک بنگلہ ہو تو دو ہو جائیں، مرسڈیز ہے تو لینڈ کروزر آ جائے، ایک فیکٹری ہے دو ہو جائیں، بینک بیلنس بڑھ جائے، پی آر او بڑھ جائے، ممبر قومی اسمبلی جانتا ہے تو وزیر اعظم بھی جانے، یہ ہوگی کسی دنیا دار کی خواہش، حضور کے غلاموں کی نہیں، ان کے در کے فقیروں کی نہیں۔ شاعر کہتا ہے آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا در اعلی، جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار۔ آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا در اعلی، جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار، اور جن کے قدموں کی چمک چمک، ہاں جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور یہ شعر سننا، یہ شعر سننا بھائی، آپ لوگ اتنے دور سے مجھے سننے کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں آپ کے چاچا کا بیٹا ہوں یا ماموں کا یا پھپھو کا؟ کوئی ہے؟ کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نا؟ پھر بھی آئے ہو کیوں؟ اس کیوں کا جواب سنو۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جامہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ مومن دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مومن دوستی کرتا ہے کہو، دشمنی کرتا ہے کہو۔ شاعر نے کیا درس دیا؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے، کرنا نہیں، مار پڑے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ مہاجر کی ہے صف، اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ اس شہر کی جامع مسجد کون سی ہے بھائی؟ مسجد، ہاں مسجد، ہاں سمجھے نہیں سمجھے؟ اور مسجد کی تاریخ خبر ہے کیا؟ جس کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پر اللہ اس کے محبوب کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہو۔
میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وہی مسجد ہے، اور جس کی بنیاد میں اللہ رسول کی محبت شامل نہیں، حضور نے کہا جلا دو، وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائیوں، مسجد یہاں بڑی مسجد کون سی ہے؟ جمعہ مسجد ہے نا اپنے والی، سبحان اللہ، ہائے ہائے، جمعہ مسجد میں کل سے اعلان کر دوں کہ بھائی اب صفحے بدلیں، گجراتیوں کی الگ، کوکنیوں کی الگ، مراٹھیوں کی الگ، اور کون کون سے ہیں پتہ نہیں کتنی زبانیں یہاں پہ، کشمیری کتنے ہیں بھائی، ہو جائے کل سے؟ ارے کوشش تو کرنا یار، جسٹ ٹرائی۔ کیوں سب خاموش ہو گئے؟ مروان علی بات کرتا ہے، سارے خاموش ہو گئے، مروان علی بات کرتا ہے، کرنا مت۔ شاعر سمجھا رہا ہے، ایک درس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ مہاجر کی ہے سب، اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز، حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں، یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے۔ ہاں ایک شعر، یہ شعر سنیے گا، وہ ایک شاعر نے کہا، کچھ شعر یوں ہے، یاد نہیں آتا، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ قاتل، لب قاتل، تیرا تل تل قاتل، ایک میری جان کے لیے سینکڑوں قاتل قاتل، آئینہ ہے کہ آئینے کے مقابل قاتل، مجھ کو ڈر ہے کہیں لڑ جائیں نہ قاتل قاتل۔ یہ ساری قتل و غارت گری ہوئی کیوں؟ تل پہ۔ یہ تل جو ہے نا، تل یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اویس بھائی بوندا پہنتے کان میں، میں بھائی بوندا پہنتا نہیں ہوں، تل ہے میرے رب نے دیا ہوا ہے۔ اکثر کہتے ہیں یہ اویس بھائی بوندا پہنتے کان میں، اور سن لو بھائی بوندا نہیں ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے مجھے، یہ تل ہے۔ تل جو ہے نا کبھی کبھی کام کرتا ہے۔ اب سنیے گا، ایک شہنشاہ نے بخشے، ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی، اے رسول عربی، ایک نہیں لاکھوں ہیں، اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں، قربان گاہیں عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ عشق ہوگا تو عمل آئے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک صحابی رسول سے کچھ خطا ہوئی، ان پر حد قائم ہوئی، کوڑوں کی سزا، کتنی کوڑوں کی سزا۔ اب کوڑے لگ رہے ہیں، کوڑے لگ رہے ہیں، کوڑے مارنے والے ساتھ میں کچھ ان پر غصہ بھی ہو رہے ہیں اور کچھ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، تجھے شرم نہیں آتی اللہ رسول کی؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضور نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کہنے والے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا نہ ایسا نہ کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں، ہاں عشق جو ہے نا، عشق وہ عمل کا جذبہ دے دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم میں اتنے علماء کے درمیان یہ بات کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ داڑھی، امامہ
نماز، نیکیاں، کوئی بھی عمل ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں ہو. جو داڑھی حضور کی محبت میں نہیں نا، وہ داڑھی ہے ہی نہیں. تو عمل کا جذبہ ملتا ہے عشق سے. تو اس لیے شاعر نے بار بار کہا، میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور سنیے شعر، مقطع اس کا مقطع ہے. میں مقطع سے پہلے ایک روایت سناؤں، سنیے گا، مزہ آ جائے گا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، پہلے آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں نا. پہلے کہو کر رہے ہیں نا. اب روایت کو سنو. میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، دولت قدر سے باہر آ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محبوب عطا فرمایا، تو نے اپنا محبوب پیدا فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، اس بات کا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. سرکار تشریف لائے اور سرکار نے پوچھا، میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے، حضور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے سامنے ہو رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، قسم اٹھاؤ. یہی بات کر رہے تھے، قسم اٹھاؤ. عرض کی، حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم یہی کر رہے تھے. آقا فرماتے، بات یہ ہے کہ میں گھر میں تھا، جبریل آئے. جبریل آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. جب اللہ کے محبوب کا میلاد ہو تو اللہ فخر کرتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کس میں؟ فرشتوں میں. اب اس مقطع کو سنو. اے ادیب، اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے. یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال. اے ادیب، اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات زبان و قلم و فکر و خیال. کیوں؟ کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. انشاءاللہ باقی کل ہوگا، لیکن جاتے جاتے ایسے نہیں چھوڑوں گا.